انہوں نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو گرا دیا، یہاں تک کہ آج کی خواتین بھی وہ کرنے کی خواہش مند ہوں گی جو انہوں نے 1400 سال قبل کر دکھایا۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے ایک امام اسد زمان کے یہ الفاظ حضرت خدیجہ کے بارے میں تھے، جو سن 555 میں اس علاقے میں پیدا ہوئی جہاں آج سعودی عرب ہے۔ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل تھا۔ وہ بہت امیر اور با اثر خاتون تھیں جو کئی عمرہ کی جانب سے شادی کی پیشکش ٹھکرا چکی تھیں۔ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ایک شوہر کا انتقال، جبکہ دوسرے شوہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ شادی نہیں کریں گی، لیکن ان کا یہ ارادہ اس وقت بدل گیا جب وہ اس شخصیت سے ملی جو ان کے تیسرے شوہر بنے۔ اسد زمان کہتے ہیں کہ انہوں نے اس شخصیت میں ایسی شاندار خصوصیات دیکھیں کہ شادی کے بارے میں ان کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ اصل میں حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام کو منتخب کیا اور شادی کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال جبکہ پیغمبر اسلام 25 سال کے تھے۔ یہ صرف ان دونوں کے رشتے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہیں سے ایک ایسے مذہب نے جنم لیا جس کے پیروکار آج اپنی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے اس وقت شادی کی جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ نیو یارک یونیورسٹی میں قدیم مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے پروفیسر رابرٹ ہولینڈ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت کی تفصیلی تصویر پیش کرنا مشکل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ ان کے انتقال کے کافی سال بعد لکھا گیا۔ پروفیسر رابرٹ ہولینڈ نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر تاریخی ذرائع کے مطابق وہ آزادانہ فیصلے کرنے اور بہت مضبوط ارادوں والی خاتون تھیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنے کزن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ان کا خاندان روایتی طور پر اس رشتے کی حمایت کرتا، لیکن وہ اپنے شوہر کا انتخاب خود کرنا چاہتی تھیں۔ حضرت خدیجہ ایک ایسے کامیاب تاجر کی بیٹی تھیں جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو ایک وسیع کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ والد کی جنگ میں ہلاکت کے بعد حضرت خدیجہ نے کاروبار سنبھال لیا۔ BBC کی ایک دستاویزی فلم میں مورخ بیٹنی ہیوز کا کہنا تھا کہ انہیں خود اپنے طور پر دنیا میں آگے بڑھنا آتا تھا۔ ان کے بقول حقیقت میں ان کی کاروباری ذہانت نے ہی انہیں اس راستے پر ڈالا جس نے آگے چل کر دنیا کی تاریخ بدل دی۔ حضرت خدیجہ مکہ سے جو کاروبار کرتی تھیں اس کے لیے مشرق وسطیٰ کے بڑے شہروں میں ان کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی قافلے طویل سفر طے کر کے جنوبی یمن اور شمالی شام جیسے شہروں تک جایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی آف لیڈز میں اسلامی تاریخ کی ایسوسیٹ پروفیسر فوزیہ بورا کے مطابق حالانکہ ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ انہیں وراثت میں ملا تھا، لیکن خود ان کی کوششوں سے ان کا کاروبار بہت وسیع ہوا تھا۔ پروفیسر فوزیہ کے الفاظ میں وہ خود انفرادی طور پر بھی ایک کامیاب کاروباری خاتون تھیں جن میں بہت خود اعتمادی تھی۔ وہ اپنے کاروبار کے مختلف کاموں کے لیے لوگوں کی خدمات حاصل کرتی تھیں۔ پھر انہیں ایک ایسے شخص کے متعلق معلوم ہوا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ایماندار اور محنتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس شخص سے رابطہ کیا اور ان سے اپنے ایک تجارتی قافلے کی سربراہی کرنے کا کہا۔ جلد ہی وہ اس شخص کی مداح ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد پیغمبر اسلام کو اپنے مقصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اور حضرت خدیجہ کے ہاں 4 اولادیں ہوئیں، لیکن ان میں سے صرف ایک بیٹی ہی زندہ رہی۔ مسلم انسٹیٹیوٹ آف لندن کی پروفیسر رانیہ حافظ کہتی ہیں کہ سماجی تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو اس وقت کے حالات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ وہ ایک کثرت ازدواج والا معاشرہ تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر مردوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کی طرح پیغمبر اسلام بھی قریش قبیلے میں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس علاقے میں اکثر لوگ کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام کو روحانی تجربات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ مکہ کے قریب پہاڑوں پر جا کر مراقبہ کرنے لگے تو ان کی شادی کو کئی برس ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہیں فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کی جانب سے وحی آنے لگی۔ پیغمبر اسلام نے فیصلہ کیا کہ وہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو بتائیں۔ وہ حضرت خدیجہ پر بے انتہا اعتماد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کی بات سنی اور انہیں دلاسا دیا، کیونکہ ان کے دل نے کہا کہ یہ کوئی عظیم اور انتہائی مقدس تجربہ ہے۔
امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کی اسلامک اسکالر لیلا احمد کہتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام پر قرآنی آیات اترنا شروع ہوئی تو انہیں اس تجربے کو سمجھنے میں مشکل کا سامنا تھا۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے ان کا ساتھ دیا۔ کئی مورخین کی نظر میں پیغمبر اسلام پر اترنے والی آیات کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے سنا تھا، اس لیے وہ تاریخ کی پہلی مسلمان خاتون بن گئیں اور اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بھی۔ پروفیسر فوزیہ بورا کہتی ہیں انہوں نے اس پیغام کو یقین اور دل سے قبول کیا۔ مورخ بیٹنی ہیوز کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں حضرت خدیجہ کی حمایت سے پیغمبر اسلام کو اپنا پیغام عام کرنے اور اپنے قبیلے کی اشرافیہ کی مخالفت کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی۔ پروفیسر فوزیہ بورا کے مطابق جب پیغمبر اسلام نے تبلیغ شروع کی تو مکہ کے معاشرے میں ان کی بہت مخالفت ہوئی، کیونکہ مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے معاشرے میں وہ ایک خدا کو ماننے کا پیغام دے رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے وہ حمایت اور تحفظ فراہم کیا جس کی پیغمبر اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ بیٹنی ہیوز کہتی ہیں کہ اگلے 10 سال تک حضرت خدیجہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنی شوہر کی بھرپور مدد کی۔ حضرت خدیجہ نے زندگی کے آخری دنوں تک اپنے شوہر اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ سن 619 میں وہ بیمار ہو گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت پیغمبر اسلام اور ان کی رفاقت کو 25 سال ہو چکے تھے اور حضرت خدیجہ کا بچھڑنا ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ پروفیسر رابرٹ ہولینڈ کے مطابق مورخین نے حضرت خدیجہ کا جس طرح ذکر کیا ہے وہ بہت متاثر کن ہے اور انہیں پیغمبر اسلام کی بہترین رفیق قرار دیا گیا ہے۔ پروفیسر فوزیہ بورا سمجھتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کی تاریخ کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اس تصور کو غلط ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان عورتوں کو گھروں تک محدود رکھا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ کو ان کی پسند کے کام کرنے سے کبھی نہیں روکا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس زمانے کے لحاظ سے اسلام نے عورتوں کو زیادہ حقوق اور اہمیت دی۔ ایک مورخ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں کہ خدیجہ ایک متاثر کن شخصیت تھیں۔ اس طرح پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ اور دوسری بیوی حضرت عائشہ بھی ایسی ہی شخصیات میں شامل ہیں۔ یہ دانشور خواتین تھیں جو سیاسی طور پر متحرک تھیں اور جنہوں نے اسلام کی ترویج اور اسلامی معاشرے کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پروفیسر فوزیہ بورا کہتی ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت خوشی اور دلچسپی کا باعث ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو ان خواتین کے بارے میں بتائیں۔ پروفیسر ہولینڈ کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھانے کی غرض سے پاکستان آئے تو اس دوران انہوں نے حضرت خدیجہ کی ایک رول ماڈل کی حیثیت سے تعریف ہوتے دیکھی۔ 2 طالبات نے مجھ سے رابطہ کیا کیونکہ وہ حضرت خدیجہ کے بارے میں مزید سوالات پوچھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ خدیجہ ان کی ہیرو ہیں، ایک ایسی خاتون جو اپنا بزنس خود سنبھالتی تھیں۔ مورخ بیٹنی ہیوز کہتی ہیں کہ آج اسلام میں خواتین کی حیثیت کے موضوع پر بہت گرما گرم بحث ہوتی ہے اور کئی لوگ اسے خواتین کے استحصال سے جوڑتے ہیں۔ بیٹنی ہیوز نے اسکالر میرین فرانسوا سیرا سے سوال کیا، اگر آپ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ جیسی عظیم خواتین کے بارے میں سوچیں تو آپ کے خیال میں یہ خواتین آج 21ویں صدی میں اسلام کی جو صورت ہے اس کے بارے میں کیا کہتی؟ میرین فرانسوا سیرا نے جواب دیا، آج جس طرح اسلام پر ایک مخصوص طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ خواتین اسے اسلام کی روح گردانتی، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت عائشہ اگر آج ہوتی اور انہیں کہا جاتا کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں اور اپنی رائے کا اظہار نہ کریں تو وہ ایسی صورتحال سے خوش نہ ہوتی۔ وہ مردوں کو سکھاتی تھیں اور انہیں تعلیم دیتی تھیں، اگر انہیں کچھ کہنا ہوتا تھا تو وہ کہہ گزرتی تھیں۔ میرین فرانسوا کہتی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ آج اگر حضرت خدیجہ کو ایک مخصوص پیرائے میں محدود کر دیا جاتا، ان کی آواز کو دبا دیا جاتا اور ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی تو وہ یہ سب قبول کر لیتی۔ ان خواتین کی کہانیاں اسلام میں خواتین کے کردار کے بارے میں بہت سے لوگوں کے تصورات کو چیلنج کرتی ہیں۔ بیٹنی ہیوز کہتی ہیں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ غیر مسلم دنیا میں بہت ہی کم لوگوں نے ان خواتین کے نام سنے ہیں یا وہ انہیں جانتے ہیں۔